بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو ریڈیو پاکستان کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا۔ آج کا موضوع ہے جمہوریت کے فروغ کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کے لاہ عمل کی تکمیل کے لیے محترمہ فاطمہ جناح کا کردار۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے کردار کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا جو پاکستان بنانے کے لیے، دوسرا پاکستان بنانے کے بعد جو قائد اعظم کے شانہ بشانہ انہوں نے کام کیا، اور تیسرا قائد اعظم کی وفات کے بعد پاکستان میں جمہوریت کے تحفظ کے لیے، جمہوریت کے فروغ کے لیے انہوں نے کوششیں کی۔ جہاں تک پہلا دور ہے، محترمہ فاطمہ جناح جو مسلمانوں میں پہلی کوالیفائڈ ڈینٹسٹ کا جنہیں اعزاز حاصل تھا، کلکتہ یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی، اور انہوں نے اس بات کو پریفر کیا کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ مل کر پاکستان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کریں، اور آپ نے خواتین میں اور قائد اعظم کے ساتھ مختلف معاملات میں ان کے ساتھ ممد و معاون رہیں، اور پاکستان معرض وجود میں ہے۔ پاکستان جب بن گیا تو اس وقت خواتین کے لیے کوئی ہماری منظم جماعت نہیں تھی، اور مہاجرین کی سیٹلمنٹ کا مسئلہ انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ تو محترمہ فاطمہ جناح نے ایک وومن ایسوسی ایشن بنائی، اور اس کے تحت خواتین کی مائیگرنٹ خواتین کی سیٹلمنٹ میں اہم کردار ادا کیا، اور قائد اعظم کے دفتری امور اور تمام میں محترمہ فاطمہ جناح ان کے ساتھ کام میں مشغول رہی۔ جمہوریت پر ایک اہم وقت اس وقت آیا جس وقت ایوب خان نے جمہوریت کی بساط لپیٹ کر اور اس وقت کے کانسٹیٹیوشن کو ختم کر دیا، اور 1962 کا ایسا کانسٹیٹیوشن دیا جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف دی پریزیڈنٹ بائی دا پریزیڈنٹ فار دا پریزیڈنٹ۔ تو اس کانسٹیٹیوشن میں نہ تو کوئی جمہوریت کی جگہ تھی، اور نہ ہی پاکستان کے جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا اس مقصد کا اظہار ہوتا تھا، اور اس میں ایک خاص طریقے سے انتخاب جو ہے وہ ایسا طریقہ اختیار کیا گیا تھا کہ جس میں کسی بھی شخص کے لیے اس وقت کے جبر کے سامنے کھڑا ہونا مشکل کام تھا۔ تو اس وقت کی سیاسی جماعتوں نے محترمہ فاطمہ جناح سے درخواست کی کہ اس وقت آپ کے علاوہ اس انتخاب میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح نے اس انتخاب میں حصہ لیا، اور یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ باوجود تمام دھاندلی کے اور تمام وہ حربے جو ایک الیکشن کو جیتنے کے لیے کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، وہ ایوب خان نے استعمال کیے، لیکن اس کے باوجود کراچی اور ڈھاکہ دونوں ایسٹ اور ویسٹ پاکستان میں محترمہ فاطمہ جناح، پاکستان کے جو بڑے شہر تھے کراچی اور ڈھاکہ، ان میں محترمہ فاطمہ جناح جیتی، لیکن بقیہ علاقوں میں جو ہوا وہ تاریخ کا ایک ایسا حصہ ہے کہ جو زیادہ جس کو ہم زیادہ وہ جس کی تعریف نہیں کی جا سکتی جو اس میں حکومت نے کیا۔ محترمہ فاطمہ جناح نے اس وقت قوم کو روشنی دی جمہوریت کے فروغ کے لیے، جمہوریت کے تحفظ کے لیے، اور پاکستان کی آئیڈیالوجی کے تحفظ کے لیے، جس میں اسلام اور جمہوریت یہ دونوں چیزیں قائد اعظم محمد علی جناح نے کی، اور قرارداد مقاصد میں
ان کو رکھ دیا گیا تھا کہ اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا اور اس کو چلانے والے وہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹوز ہوں گے. اس کے تحفظ کے لیے محترمہ فاطمہ جناح نے اس انتخاب میں حصہ لیا اور اس کے لیے محترمہ فاطمہ جناح کی کتاب بائی بردر ایک کتاب بھی ہے اور وہ خدمات ہیں جن کو سنہرے حروف میں لکھا جائے. مادر ملت زندہ باد، پاکستان پائندہ.